علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وقت کا سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ لمحے لمحے کے ساتھ ہمارا قیمتی سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں وہ ہے ربیع الثانی۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس میں گزرنے والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ان میں کی جانے والی ہر نیکی اور ہر بدی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ تو وقت کی قدر کریں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سال کے مہینے بدلتے رہتے ہیں۔ محرم آیا، پھر سفر گزرا، پھر ربیع الاول کی بہاریں آ گئیں، اور اب ربیع الثانی آ گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے پچھلے مہینے اپنی نیکیاں بڑھائیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں پر آنسو بہائے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، وقت رکنے والا نہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں گزر جائیں گی، لیکن ہمارا حساب باقی رہ جائے گا۔ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مجھے زمانے کی قسم، انسان یقیناً نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو رب کائنات پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلیں گے کہ جب تک وہ کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات پوچھے گا کہ اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی جو تمہیں بخشی تھی اس کو کہاں کھپایا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ سوچئے، اگر آج ہماری روح قبض ہو جائے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے؟ کیا ہم رب کائنات کو ان تمام سوالوں کے جوابات دے سکیں گے؟ اگر ہمارا جواب نہیں ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پھر ربیع الثانی کا مہینہ ہمیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد بھی دلاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے انسان، دنیا سے ایسی محبت نہ کر کہ آخرت کو بھول جائے۔ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، اور اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو اولیاء اللہ نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو، گناہوں سے بچو اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت ہمیں ہر حال میں آنی ہی ہے، نہ یہ ربیع الاول کے آنے کا انتظار کرے گی اور نہ یہ ربیع الثانی کے گزرنے کا۔ تو پھر کیوں نہ ہم آج ہی اپنی زندگی کو
بدل ڈالیں، اپنی نمازوں کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، والدین کی خدمت، صلہ رحمی اور یتیم و مسکین کی مدد کو اپنا معمول بنائیں، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کے آنسو بہائیں اور کوشش کریں کہ نوافل کی بھی پابندی کریں۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رب کائنات کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے رب کائنات کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو رب کائنات اس کو ہر برائی سے بچا لیتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے کہ جن کا رب کائنات نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جن سے رب کائنات نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے۔ اس ربیع الثانی کا مہینہ ہمیں جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، والدین کی خدمت اور یتیم و مسکین کی مدد کرو، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کے آنسو بہاؤ، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچو اگر یہ ہمارا آخری ربیع الثانی ہو تو اگر اگلے مہینے کا چاند ہم نہ دیکھ سکیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ وقت تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کیا ہم رب کائنات کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو پائیں گے؟ اگر نہیں تو ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، ہمیں رب کائنات کا قرب حاصل کرنا پڑے گا۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے، موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری ہمیں کرنی پڑے گی۔ نماز، قرآن، والدین کی خدمت، نیکیاں اور توبہ، ان تمام باتوں کو سوچنا پڑے گا۔ رب کائنات ہمیں وقت کی قدر کرنے والا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ جہاں تک بات کریں وظائف کی، تو یکم ربیع الثانی کو جو بھی شخص اللہ رافع اللہ معز بکثرت پڑھتا ہے تو رب کائنات اس شخص کو دنیا و جہان کی دولت، دنیا جہان کی عزت، دنیا جہان کی شہرت اور ترقیاں نصیب کرتا ہے۔ تو کوشش کریں یکم ربیع الثانی کو اللہ رافع اللہ معز اس وظیفے کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بکثرت پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ربیع الثانی کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔